انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جسے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت ہے، لیکن شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ ہر لمحہ موت کی گرفت کا دھیان رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین غفلت میں روح قبض ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے۔ جس خدا نے آج تک روزی دی ہے وہی خدا کل نئی روزی دینے والا ہے۔ مومن کو مبارک اوقات اور مبارک مقامات میں اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا ایک امتحان ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اس امتحان گاہ میں محنت کر کے کامیابی حاصل کرے۔ محتاج انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے منافی ہے۔ جو صوفی جاہل اور بے وقوف ہو وہ خلافت کی ذمہ داری امانت داری سے انجام نہیں دے سکتا۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب کی بات ہے۔ محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ سخاوت وہ وصف ہے جس سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کام میں شرمندگی اٹھانی پڑے اس کام سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، لیکن دعا اور ہمت سے وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ غصے میں کبھی بھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کبھی بھی وعدہ مت کرو۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو تمہارا نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔ جو آدمی تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تمہارے اندر نہ ہو تو وہ تمہارے ایسے عیوب بھی بیان کرے گا جو تمہارے اندر نہیں ہوں گے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ جد و جہد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور محنت اور مشقت سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر رہتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ رضامندی کی آنکھ ہو تو اس کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور جب ناراض ہو جائے تو صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا تقویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تین چیزوں کی عزت افزائی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلے کام کرنے اور ان کا حکم دینے سے، برے کاموں سے پرہیز کرنے اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنے سے، حدود الہی کی نگہداشت کرنے سے۔
دنیا کے خزانے سونے سے بھرے جاتے ہیں، تم اپنا خزانہ نیکی سے بھرو۔ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ نگاہیں اس وقت پاک رہتی ہیں جب نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے۔ ہر تنہا شخص انا پرست نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس لیے بھی اکیلے رہ جاتے ہیں کہ انہیں ان جیسا کوئی نہیں ملتا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ کسی کی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی بات زبان پر مت لاؤ جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین جواب ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو، لیکن کمزوروں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ ظلم کے خلاف جتنی زیادہ دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں خود کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ وہ شخص سب سے اچھی زندگی گزارتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ عظمت اور بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں اضافہ اور موت میں تاخیر چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ نہ لو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے حق پر ہونے کی گواہی وقت خود دے گا۔ اس خدا پر بھروسہ رکھو جو نافرمانی کرنے کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اپنے پاس نہ بیٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ وہ قوم کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی اختیار کر لی ہو۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی طلب کی تو پھر خدا اس سے اپنی نظریں پھیر کر
لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔